حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کی بادشاہی آسمان اور زمین پر وسیع ہے. جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہ زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، پس ایمان لاؤ اللہ، اس کے پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں. واتبعوہ، اور انہی کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو. اس سے قبل بنی اسرائیل کی کہانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر لے کے گئے اپنے سرکردہ افراد کو، وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے جو اس نے خاص کی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے کہ جن کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے. پچھلی آیت یاد ہے نا آپ کو؟ وہ جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پائیں گے تورات و انجیل میں. اب کیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رہا ہے جب آپ اعلان کر دیں، لوگو میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. یعنی اب سب سے، یعنی بٹوین لائن جو خاص طور پر مراد ہے وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یعنی بنی اسرائیل ہیں. کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بنی اسرائیل پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور انہی کی پیروی کرنا لازم ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے کہ یہ کنیکٹ کیسے ہو رہی ہے؟ کہ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کوہ طور پر لے گئے اپنے سرکردہ افراد کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن میں نے اپنی ایک خاص رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے کہ جو پیروی کریں گے ایک رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اب آپ کی تشریف آوری ہو گئی، اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. کون سا اللہ؟ پہلے اس کا تعارف کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ اور اس کے سارے احکام کو، اس کے سارے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں. واتبعوہ، اور انہی کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ کی قوم میں سے
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یہدون بالحق کی، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں حق کی طرف، وبہ یعدلون، اور وہ اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں، یعنی اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، اسی کے مطابق وہ فتوے دیتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 سے یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، تو جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اسٹرائک کر اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو، یعنی سامنے جو پہاڑ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اس پر اپنا عصا ماریں۔ فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے، 12 خاندانوں کے لیے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ کو، گھاٹ، تو ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ معلوم کر لی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے جاری ہوئے تو وہ 12 کے 12 ان 12 خاندانوں کو الاٹ کر دیے، یہ بنو یہودا کا ہے، یہ بنو یوسف کا ہے، یہ بنو بنیامین کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی تمام قبیلوں کو چشمے الاٹ کر دیے گئے تاکہ آپس میں وہ لڑیں نہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، مزید برآں اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کیا۔ یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑے چوچلے کیے، یعنی اگر وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں تو اس کلیم میں کوئی نہ کوئی تھی بات، یعنی ان کو تھرو آؤٹ غیر معمولی ٹریٹمنٹ ملا جب تک انہوں نے ثابت نہیں کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہے۔ کیا نہیں ہوا ان کے لیے، یعنی ان کے سامنے ان کے دشمنوں کو غرق کیا گیا۔ پیاس لگی تو 12 چشمے جاری کیا، دھوپ لگی تو بادل کا سائبان کیا، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ من و سلویٰ نازل کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلویٰ نازل فرمایا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ظلم کہتے ہیں زیادتی یا حق تلفی کو، کسی کا کچھ بگاڑنے کو۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہیں ساری ناشکریاں کر کے، نافرمانیاں کر کے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارا کوئی حق نہیں مارا انہوں نے، ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اصل میں وہ اپنے اوپر ہی ظلم ڈھانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جس کا کچھ نہیں بگڑتا، ساری دنیا اس کا انکار کر دے، سب کے سب اس کے باغی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یہ اسی کی شان ہے۔ تو وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا بگاڑا، سب کچھ اپنا ہی بگاڑا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے ہم نے کہا کہ اس شہر میں، اس بستی میں سکونت اختیار کر لو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور پھر اس میں سے جو چیز چاہے کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن شہر میں داخل ہوتے ہوئے حِطَّةٌ کہنا، یہ عبرانی زبان میں استغفار کا کلمہ تھا، لیکن یہ ایسی ناشکری قوم تھی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا،
اور شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا. کوئی ٹیم فتح کر کے میچ جیت کر، فائنل میچ جیت کر کسی کا، تو اسے کہا جائے کہ اب ٹپنا ٹپنا بہتا نہیں، تو عاجزی کے نال چپ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے باہر نکلے، نہ کبھی یہ ہو سکتا. اب انہیں کہا کہ نہیں، یہ شہر میں داخل ہو جاؤ، یہ شہر تمہارے لیے کھل گیا ہے، فتح ہوگا کر کے، لیکن جھکتے ہوئے داخل ہونا اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی احسان تھا تو یہ اور بھی اس سے بھی زیادہ شکر کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جھکنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے زبان سے بھی کلمہ استغفار نہیں کہنا، حتتن کو حنتتن سے بدل دیا. یعنی پنجابی کہتے ہیں کہ ہر گل پٹھی، جلمیہ نے اے کیا تو اے کرنا ہے، جو نے او کیا تو او کرنا ہے. یعنی ہم پڑھا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر وہ بقرہ کا جو گائے ذبح کرنے والا واقعہ، یعنی اللہ کہا جی کہ ذبح کرو. پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے بندو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات مذاق میں کہوں. پھر انہوں نے کہا اچھا کرنے ذبح کرتے ہیں. اچھا کیڑی کس رنگ دی، چھوٹی وڈی پیلی نیلی، یہ الٹے سیدھے سوال کر کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوشش کی، البتہ نافرمانی کی کہ نہ ہی کرنا پڑے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ حاصل کر کے، اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کا بھلا کرنا تھا اس رنگ کی ایک گائے تھی اس کے پاس، ساری اسپیسیفیکیشن اس پر یعنی اکٹھی کر کے اس کی گائے بکوا دی، منہ مانگے داموں. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے. لیکن انہوں نے اپنا جو منہ کالا کرانا تھا وہ کروا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نغفر لکم خطیئاتکم، تو میں تمہاری تمام خطاؤں کو بخش دوں گا. سنزید المحسنین، اور جو نیکوکار ہوں گے انہیں اور بھی دوں گا. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، لیکن بدل دیا ان میں سے ظالموں نے اس قول کو، یعنی کلمہ حتتن کو حنتتن سے بدل دیا، اس قول سے جو انہیں نہیں کہا گیا تھا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ان کی اس زیادتی کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل فرمایا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، شریعت کا مذاق، شریعت کے ساتھ کھیلنا، شریعت کو مینیپولیٹ کرنا، یہ بھی ان کا مشغلہ رہا ہے، آج بھی ہے ہمارا. اور اس میں اعلی کار بنتے ہیں علماء. آج بھی بہرحال اسی فیصل آباد شہر میں آپ ڈھونڈیں تو آپ کو فتویٰ فروش علماء مل جائیں گے. آپ ان کے پاس چلے جائیں، ہدیہ پیش کر دیں ذرا اچھا سا، اور پھر جو مرضی فتویٰ لے لیں. عام علماء اللہ کے فضل و کرم سے ایسے نہیں ہے. آپ مدارس میں چلے جائیں، وہاں دارالافتاء آپ کو ملے گا، اور وہاں اکثر و بیشتر جو دین کی رائے وہ صحیح سمجھتے ہیں اسی کا فتویٰ ملتا ہے. لیکن بہرحال ہر شہر میں آپ کو مل جائیں گے، اور بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہی تھا. بنی اسرائیل کو جب شریعت عطا کی گئی تو ایک روایت کے مطابق، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں بھی جمعے کا دن دیا گیا جیسے ہمیں دیا گیا تھا کہ جمعے کے دن خاص وقت، جیسے ہمارا ہے اذان سے لے کر نماز ہو جانے تک، اس میں تم کاروبار نہیں کر سکتے. یہ وقت تمہیں خاص کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کانگریگیشن کے لیے. جیسے ہمیں حکم ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو اور لب کو اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی نصیحت کی طرف، اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. انہوں نے وہی جو اپنی کی مخصوص حرکت تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب، ہیرا پھیری ادھر کی ادھر کی، انہوں نے تقاضا کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ نہیں، جمعہ نہیں ہفتہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، if day of your choice then timings of our choice. آپ میں سے جن لوگوں نے یورپ یا امریکہ کا سفر کیا ہے تو دیکھا ہوگا آپ نے، اگر کہیں صبح سویرے ہفتے کے روز آپ کا نکلنا ہو، یعنی بروکلین کے جو بریجز ہیں ان کے اوپر یہ کالے کوٹ پہنے ہوئے، کالے ہاٹ پہنے ہوئے، ہیٹس پہنے ہوئے یہودی جو ہیں آپ کو جوک در جوک سنگاگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں صبح سویرے. یہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنے مرضی کا دن لینا ہے تو پھر صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تم کوئی کام نہیں کر سکو. اچھا، ایک بستی تھی ساحل سمندر پر آباد تھی اور مچھلیاں پکڑنا ان کا مشغلہ تھا. اب انہوں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عقل دی ہے اتنی سی کہ ہفتے کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے، 6 دن کے بعد 7واں دن، پھر 6 دن کے بعد 7واں دن، پھر 6 دن کے بعد 7واں دن، کہ جب ہمیں کوئی نہیں پکڑتا، کوئی جال وال نہیں ہوتا پکڑنے کے لیے، کوئی کنڈیاں نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے مچھلیاں دیکھتی ہیں نا، تو ہم اکٹھی آئی تھی کہ وہ گلے میں اس کے کانٹا پھنس گیا اور یہ پکڑی گئی اور گئی، وہ جال میں آیا، وہ 15 جو ہیں وہ ہم میں سے پکڑی گئیں. اب باقی جو بچ نکلیں گی وہ ظاہر ذرا ویجیلنٹ ہو گئے، ادھر ادھر جائیں گی کہیں ہم بھی پکڑے نہ جائیں. تو جب مچھلیوں نے یہ نوٹ کیا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے 6 دن کے بعد جب ہمیں کوئی نہیں پکڑتا، تو وہ بھی ذرا جری ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل میں ڈال دیا ہوگا کہ آؤ ساحل سمندر کے قریب. اب ہفتے کے دن ان کو جال نہیں لگاتے تھے وہ، اس لیے کہ یہ ان کا محترم دن ہے اور عبادت کا دن ہے، کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. اب اس دن مچھلیاں جو ہیں وہ اٹکیلیاں لیتی ہوئی ان کے سامنے ساحل سمندر پر آتی تھیں، شر کر کے ادھر چلی گئی، پھر شر کر کے ادھر چلی گئی، آپس میں لڑ رہی ہیں ساحل سمندر کے ساتھ، وہ ڈھیروں مچھلیاں. اب کیونکہ ان کا یہ پیشہ تھا، اور باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کام آتی ہیں، وہ تو روٹین میں جو مچھلیاں جو ہیں وہ ساحل پر آتی ہیں وہی آئیں گی نا. اب ان کے منہ میں آئے پانی، آج ہم تمہیں پکڑ نہیں سکتے، تو آج تم آ رہے ہو. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے. انہوں نے بندوبست یہ کیا کہ انہوں نے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ کچھ چینلز بنا لیے پانی کے کھود کر، اور ان کے آگے بڑے بڑے حوض بنا لیے. وہ کیا کرتے کہ ہفتے کے دن ان چینلز کے دروازے کھول دیتے، یا جو بھی وہ رکاوٹیں لگائی ہوتی تھی انہوں نے ان کو کھولتے، اور پانی مچھلیوں سمیت وہ ان حوضوں میں چلا جاتا، اور پھر وہ راستہ بند کر دیتے. اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ دیکھو ہم نے اللہ کا حکم نہیں توڑا، ہفتے کے دن ہم پر شکار حرام تھا، ہم نے شکار نہیں کیا، ہم اتوار کو کرتے ہیں. اب اس واقعے کا ذکر ہے، یعنی ناشکرا پن، اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانا، دین کے ساتھ مینیپولیشن کرنا. اب اس کا ایک مظاہرہ ہے جس کا یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں، یعنی اس بستی کا حال پوچھو اس کے رہنے والوں کا، کانت حاضرۃ البحر، کے جو سمندر کے کنارے آباد تھے. اذ یعدون فی السبت، کہ جب انہوں نے تجاوز کیا، ایکسیڈ کیا ہفتے کے دن کی لمٹ سے، یعنی ہفتے کے دن کی ایک لمٹ تھی کہ تم اس دن کاروبار نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی تھی، اس پابندی کو انہوں نے وائلیٹ کیا. اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن، جب مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن آتی تھیں، وہ یوم لا یسبتون لا تاتیہم، اور ادر ڈیز آف دا ویک میں وہ نہیں آتی تھیں، ہفتے کے روز آتی تھیں اور باقی 6 دنوں میں نہیں آتی تھیں. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اور یوں ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ٹرائل میں ڈال رہے تھے. یعنی ان کی نافرمانیاں بہت تھیں، ایٹیٹیوڈ ان کا یہی تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ بنایا. ایویڈنس کیا تھا کہ یہ باقاعدہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو گرفتار کریں، ان کو حوضوں میں لے کے جائیں تاکہ ان کے خلاف کیس مضبوط ہو اور وہ اس کے حقدار ٹھہریں کو انہیں عذاب میں ڈالا جائے.
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو کیا ہوا، قوم تین حصوں میں تقسیم ہو گئی، وہ بستی والے جو تھے تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو باقاعدہ اس وائلیشن کے مرتکب ہو رہے تھے، کچھ لوگ بٹوین اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں اختصار سے کام لیا جاتا ہے، بات واضح کی جاتی ہے اور خام خواہ کے الفاظ اور جملے نہیں دہرائے جاتے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو انہیں منع کرتا تھا کہ ڈرو اللہ سے، اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ پلے نہ کرو، مینیپولیٹ نہ کرو، باز آ جاؤ اس حرکت سے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، جب ان میں سے ایک گروہ انہیں کہہ رہا تھا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحتیں کرتے ہو ان لوگوں کو، اللہ مہلکہم او معذبہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے یا عذاب میں مبتلا کرے، عذاباً شدیدہ، سخت ترین عذاب میں۔ یعنی پہلے وہ حرکت کرنے والے، دوسرے ان کو منع کرنے والے، اور تیسرے ان کو منع کرنے سے منع کرنے والے، اور آج بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں نہی عن المنکر امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں، یعنی آج بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کو فیصل آباد کے پرانے لوگ جو ہیں وہ یاد ہوگا ان کو کہ وہ عبد الرحیم صاحب جو ہوا کرتے تھے، ان کا الیکٹرک سٹور تھا ربانہ بازار میں، لیکن پہلے وہ سائیکل پر لاؤڈ اسپیکر لگا کے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، پھر وہ موٹر سائیکل پر آ گئے، اس پر وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے غالباً وہ تو میں نے ان کا دور نہیں دیکھا کہ جب وہ پیدل بھی میگا فون لے کر جو ہے وہ شہر کے بازاروں میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ محلوں کے اندر وہ میگا فون لے کر فجر کی نماز کے وقت بھی کئی دفعہ آواز آتی ہے ان کی کہ اٹھاتے ہیں باقاعدہ لوگوں کو۔ اب ان کی آواز پر کتنے لوگ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یقیناً انہیں کہتے ہوں گے یار ایویں خام خواہ وقت ضائع کرتا رہنا اپنا، تیری کیڑے سننی ہے۔ اب اس سیناریو کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ آیات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور قوانین کو اور شریعت کے احکام کو پاؤں تلے روند رہے ہیں یا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نا پلیز باز آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ کچھ کہتے ہیں یار چھڈو پڑے، انہوں نے مننا تو ہے نہیں، ایویں اپنا وقت ضائع کرتے رہے تسی۔ تو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ۔ اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کیوں نصیحتیں کرتے ہو ایسے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے یا عذاب دے، سخت ترین عذاب سے دوچار کرے، قالوا معذرۃ الی ربکم۔ تو اب ان کا جواب دینے کے وہ کہتے تھے کہ بھائی اپنے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے جو بن پڑا ہم نے کیا، تو جانتا ہے، ہم نے لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، ہم نے انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کی، ہم نے انہیں تیری نافرمانی سے روکا، ہم نے انہیں سود خوری سے روکا، ہم نے انہیں ہیرا پھیری سے روکا، ہم نے انہیں انسانوں پر زیادتی کرنے سے روکا، ہم نے انہیں لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تلقین کی، سب وغیرہ وغیرہ۔ اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کیا کہ شاید وہ باز آ ہی جائیں۔ ایک مشہور جملہ ہے کہ ان کے مقاصد جلیل، ان کی امیدیں قلیل۔ دنیا میں انسان کا جو پیسفل سروائیول ہے اس کے لیے کچھ رہنما اصول اگر انسان سامنے رکھے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک اصول کیا ہے کہ لیٹ یور ایمز بی ہائی بٹ یور ایکسپیکٹیشنز بی ویری لو۔ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ ہمارا عام طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنز کو بہت اونچا لے جاتے ہیں، اور کبھی بھی ایکسپیکٹیشنز اسپیشلی فرام مین پیپل وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہاں ایکسپیکٹیشن کرنی ہے، امید رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رکھو، اس کا دامن بہت وسیع ہے۔
وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا. لیکن اگر میں آپ سے توقع رکھوں گا، آپ مجھ سے توقع رکھیں گے. میں توقع رکھوں گا کہ کوئی مجھے مصیبت پڑے گی تو آپ لوگ مجھے فیور دیں گے. آپ مجھ سے توقع رکھیں کہ کبھی آپ کو کوئی پرابلم ہوگی تو میں آپ کو فیور کروں گا. امپاسبل. میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا، آپ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے ایکسپیکٹیشنز کی یا میں نے ایکسپیکٹیشن رکھی، مایوسی ہوگی، فرسٹریشن ہوگی. ایکسپیکٹیشن کسی سے نہ رکھو. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جائے تو اس کو شکریہ ادا کرو، بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے فیور کیا ہے. اس کے بعد بلا اللہم یتقون، شاید کہ وہ باز ہی آ جائیں. یعنی مراد کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا بھی آپ نے اگر آبجیکٹو یہ رکھ لیا کہ چینج آئے گی، 99% امکان یہ ہے کہ آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوگی. آپ کی جو پرائمری ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، وہ یقیناً راضی ہوگا. اگر میرا اور آپ کا آبجیکٹو اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو. ڈسپرائٹ غلطیوں کے باوجود، یعنی انسان کے کاموں میں خامیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، ہماری خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور ہم سے راضی ہو جائے گا. اگر تو یہ آبجیکٹو ہے تو پھر مزے ہی مزے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فرسٹریشن نہیں. ہاں سیکنڈری درجے میں چینج بھی آئے گی. قرآن مجید نے اس مضمون کو کئی انداز سے بیان کیا ہے. سورہ صف کے اندر پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے تھا قرآن مجید اور اسلام دے کر، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ اس کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر تم اس سودے میں انویسٹمنٹ کرو، اس تجارت میں، تو تنجیکم من عذاب علیم، وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلاتے. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو. کیا نکلے گا نتیجہ؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور رہنے کے عمدہ مسکن ہمیشہ ہمیش کے باغات میں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. وَأُخْرَى، اینڈ another، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور جلد فتح بھی نصیب ہو جائے گی. تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، ہاں سیکنڈریلی دنیا میں کامیابی کا بھی امکان ہے لیکن وہ دوسرے درجے میں. تو یہاں اصل کیا ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا عذر پیش کر سکے کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی، اور شاید وعظ و نصیحت سے باز آ ہی جائیں. اچھا یہ جو ہے باز آ جائیں، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وعظ و نصیحت کے نتیجے میں ساری کی ساری کمیونٹی بدل جائے، سب کے سب برے برائیاں چھوڑ دیں، سب کے سب ظالم ظلم کرنا چھوڑ دیں. یہ کبھی نہیں ہوا، نہ ہوگا. لیکن لیسٹ ایکسپیکٹیشن، اگر ایک آدمی بھی بدل جائے تو اس کو بھی اگر انسان اچیومنٹ سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال دے گا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ باز آ ہی جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس کو جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس،
اور ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو برے عذاب میں، یعنی تکلیف دہ عذاب میں، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کی روش اختیار کرتے تھے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، پھر جب انہوں نے اصرار کیا انہی اعمال پر جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو بندروں سے بدل دیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندر اس وقت ہیں یہ ان بندروں کی اولاد نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی اولاد نہیں ہے جن کے چہرے بدلے گئے تھے، وہ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بندروں سے بدل دیے، پھر ان کو ہلاک کر دیا، ان کی سروائیول جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اصولی طور پر تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی شکل کو بدلنا بنانا مشکل نہیں ہے، اور یہ روز کی پریکٹس ہے اس کی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری شکلیں ہمارے والدین، ماں باپ اور ننہال ددال ہی سے فلٹر ہو کے آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اس کی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دیتا ہے۔ یعنی ماں کے فیچرز یا ننہال کے فیچرز اور باپ کے فیچر اور ددال کے فیچر، ان میں سے کچھ فیچرز جو ہیں وہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور دونوں ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد میں یہ فیچر ادھر سے آ جائیں، یہ فیچر ادھر سے آ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جب ان کو ایڈیٹنگ کرتا ہے کروموسومز کے لیول پر، تو جسے چاہتا ہے وہ سارے فیوریبل فیچرز بھی دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں کے جو انفیوریبل فیچرز ہیں ان کو بھی اکٹھا کر دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی شان۔ تو جیسے ہماری تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے کہ کیا کر دے، جسے چاہے گورا بنائے، جسے چاہے کالا بنائے، جسے چاہے سانولا بنائے، جسے چاہے بھورا رنگ کا عطا فرمائے، بھوری رنگت، اور جسے چاہے لمبا بنائے، جسے چاہے چھوٹا بنائے، ہے نا، جس کی چاہے ناک جو ہے وہ لمبی کرے، جس کی چاہے چھوٹی کرے، جس کے چاہے دانت جو ہیں وہ باہر نکالے، جس کے چاہے اندر کرے، یہ سب اس کے اختیارات ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی مار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جسے چاہے جب چاہے جیسا چاہے بنا دے۔ نماز میں اندر آپ کو معلوم ہے نا کہ امام سے آگے بڑھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو حدیث کے درس میں وہ حدیث پڑھی علماء کے ایک گروہ نے، ایک طالب علم تھا، تو اس نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو کہ اگر امام سے آگے بڑھ جایا جائے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ تو اس نے جان بوجھ کر امام سے آگے بڑھا، تو جب سب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو اس کے بائیں طرف جو لوگ رہے تھے سارے ڈر کے بھاگ گئے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرا تو اس کے جو دوسری طرف کے لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ بھاگ گئے۔ ہوا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرہ گدھا جیسا بنا دیا۔ نماز کے دوران تو پتہ نہیں چلا، سلام پھیرا تو ساتھ میرے گدھا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ ڈر گیا جس کی نظر پڑی۔ اس کے بعد وہ بہت بڑے حدیث کے استاد بن گئے، لیکن وہ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ یہ مشکات شریف کے حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اس حدیث کے تحت۔ تو ان کے شاگرد جو تھے وہ بار بار تقاضا کرتے تھے، بہت اچھے عالم، بڑے شاگرد، بڑے عقیدت مند تھے، وہ کہتے حضرت آپ نے ہمیں اپنا دیدار نہیں کرایا، کہ کیا کرو گے میرا دیدار کر کے؟ بڑا اصرار کیا تو انہوں نے اپنے چہرے سے وہ نقاب اٹھایا تو وہ گدھے کا چہرہ تھا، سارے شاگرد ڈر کے بھاگ گئے۔ میں تمہیں کہتا تھا کہ تم اصرار نہ کرو اس بات پر۔ نے کہا حضرت یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی وہ تفصیل بتائی کہ میں نے یعنی اس حدیث کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، اور میں جان بوجھ کر امام سے آگے نکلا، اور نماز کے دوران ہی میرا چہرہ جب وہ گدھے کا چہرہ بنا دیا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بدلے، پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ فلما اتوا ما نہوا عنہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو جب انہوں نے اصرار کیا اور سرکشی کی ہمارے حکم سے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ،
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب یقیناً تم پر مسلط کرتا رکھے، ان پر مسلط کرتا رہے گا قیامت تک کے لیے وہ لوگ جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ اب بنی اسرائیل کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو ان پر بڑے بڑے عذاب آئے ہیں۔ مثلا 2 حملے قرآن مجید کے نازل سے پہلے ان پر ہوئے ہیں، ایک نبوکدنضر کا حملہ اور ایک رومن بادشاہ ٹائٹس کا حملہ۔ یہ آئے، یعنی بنی اسرائیل جو تھے فلسطین پر ان کی حکومتیں قائم تھی، اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی بہت بڑی، اس کو ان دونوں نے مسمار کیا اس مسجد کو جو ان کا بڑا مرکز تھا۔ جیسے آج ہمارا خانہ کعبہ ہے تو ان کا بڑا مرکز یہی بیت المقدس تھا، تو بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو یہودیوں کو غلام بنا کے لے گئے وہ۔ اور پھر پچھلی صدی کے اندر ہٹلر نے ان کے کتنے آدمی مارے ہیں آپ کو معلوم ہے سارا۔ اب کیا کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے، یا آخری جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا۔ تو انہیں وارن کیا گیا تھا کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تم سرکشی کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی آدمی مسلط کرے گا جو تمہاری گرگت بنائے گا۔ اور یہ ہماری تاریخ جو ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو بات یہاں کہی گئی ہے یہ 100% درست ہے، اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ان پر مسلط ہوتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ان کی خوب گرگت بناتے رہے ہیں اور ان کی گوشمالی کرتے رہے ہیں اور انہیں سخت ترین عذاب سے دوچار کرتے رہے ہیں۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب حساب میں جلدی کرنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اگرچہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر دیا، حصے بکھرے کر دیا، ان کے زمین میں منتشر کر دیا۔ منہم الصالحون، ان میں نیکوکار بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ادروائز بھی ہیں۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، اور ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کی بار بار۔ اس دنیا میں یہ دنیا آزمائشی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، اور ہم سے چھین کر بھی آزماتا ہے کہ ہم اس کے احکام کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا گلہ شکوہ تو نہیں کرتے، اس کو کوستے تو نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جماعت جماعت کر دیا، اور پھر ہم نے انہیں نیکیوں تکلیفوں اور آسائشوں سے آزمایا، آسائشوں اور تکلیفوں سے آزمایا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ ان کے قائم مقام ہوئے۔ ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی، اور وہ بغیر کسی تأمل کے، ہچکچاہٹ کے دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرتے تھے، دنیا کا مال و متاع۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے تھے کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ خوار ہیں، آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ مطلب کیا ہے کہ حرام خوری سے ہم نے باز نہیں آنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہم سے باز نہیں آنا، اور یہ جو ممبر و محراب والے ہم لوگ ہیں، ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم نے فتویٰ فروشی سے باز نہیں آنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے مروڑ کر پیش کرنے سے ہم نے باز نہیں آنا، باقی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، بخشے جائیں گے۔ سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وَإِن یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، اور اگر اب یہ بات کہتے ہوئے اب مزید بھی یعنی توبہ نہیں کریں گے، پھر کوئی اپرچونٹی ملے گی دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی غلط طریقے سے، وہ بھی اپرچونٹی اویل کریں گے، یاخذوہ لے لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کیا ان سے کتاب کے حوالے سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے مراد کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس مسجد پر ہے، ممبر پر بیٹھتا ہے، مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط بات اپنے پاس سے بنا کر نہ کہے، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا وہ سمجھے قرآن و سنت سے وہی پیش کرے لوگوں کے سامنے، اس میں کوئی جمع تفریق نہ کرے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اس کو انہوں نے خود بھی پڑھا تھا اور دوسروں کو بھی پڑھایا تھا۔ یہ درس و تدریس کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھنا پڑھانا، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، حالانکہ آخرت کا گھر تو صرف انہی لوگوں کے لیے تھا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، الذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ایسے مصلحین، ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی کتاب کو مضبوطی سے تھامے، یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے، انہیں پیٹھ نہ دکھائے اور نماز قائم رکھے، تو ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے ایسے مصلحین کے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یہ اسی میثاق کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ بلایا گیا، زلزلہ آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے اوپر کھڑا کیا لا کر کہ گراؤں میں تمہارے اوپر، کیا تم میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ تم نبیوں کے اس دین کے ساتھ جو ہے وفاداری رکھو گے، اور جب بھی کوئی نبی آئے گا وہ بات لے کر جو تمہارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے تم لازماً اس کو مانو گے، نبیوں کو قتل نہیں کرو گے، یہ ساری باتیں جو میثاق کی ہیں، میثاق بنی اسرائیل، والدین کی خدمت کرو گے، اولاد نہ قتل نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس میثاق کا حصہ ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرو گے۔ تو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا، اور فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ میں جو بھی تمہیں عطا کروں اس کو مضبوطی سے تھامنا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے کنٹینٹس کو یاد رکھنا، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھنا، لعلکم تتقون، شاید اس سے تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یا اس سے تمہارے اندر یہ بنیادی کام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اس کے احکام کو یاد رکھنا، یہ نیت کے ساتھ انسان کرے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں اندر پیدا ہو جائے گا، اور انسان کو راہ راست پر رکھنے والی چیز جو ہے وہ صرف خوف خدا ہے۔ باقی یہ علم شلم کے جی اویئرنیس پیدا ہو جائے، علم کو عام کر دیا جائے تو برائی ختم ہو جائے گی، نہ کبھی ہوئی ہے نہ اب کبھی ایسا ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔ يا حامل